عام انتخابات فروری یا مارچ تک چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ حلقہ بندیاں 9 دسمبر تک ہو جانی چاہیے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بھی الیکشن میں تاخیر کا اشارہ دے دیا۔ بتایا نگراں وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ ناموں میں شاہد خاقان اور اسحاق ڈار کا نام نہیں، عبدالحفیظ شیخ اور سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کا نام شامل ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا اعلان بدھ تک ہو جائے گا۔ اسمبلیاں 9 اگست کو تحلیل کر دوں گا، اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا، پاکستان کی تقدیر بدل دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قصور میں خطاب، چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کو قدرت کا نظام قرار دے دیا۔ نواب شاہ کے قریب ٹرین حادثہ، 30 افراد جاں بحق، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کراچی سے حویلیاں جاتی ہزارہ ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اتری اور پھر کچھ بوگیاں الٹ گئیں۔ آرمی چیف کی ہدایت پر پاک فوج اور رینجرز نے امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ اور ورلڈ کپ کھیلنے جائے گا پاکستان، ہو گیا اعلان۔ حکومت نے کرکٹ ٹیم کو بھارت جانے کی اجازت دے دی۔ پاکستان کی سیکیورٹی پر تحفظات برقرار، آئی سی سی اور بھارتی حکام تک خدشات پہنچا دیے۔ توشہ خانہ کیس میں گرفتار چیئرمین پی ٹی آئی اٹک جیل میں قید، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری پر اظہار تشویش، اڈیالہ کے بجائے اٹک جیل منتقلی پر احتجاج۔ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں شرکاء نے کہا، گرفتاری کے بعد چیئرمین کی کچھ خبر نہیں، فسطائی سرکار کے ریکارڈ کے پیش نظر جسمانی اور ذہنی تشدد کے بھی امکانات ہیں۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اٹک جیل میں بی کلاس نہیں، سابق وزیر اعظم کو سی کلاس کے سیل میں رکھا گیا ہے۔ حکومت وکلا کو سابق وزیر اعظم تک رسائی نہیں دے رہی۔ کل ہم نے اپیل فائل کرنی ہے، وکالت نامے پر دستخط نہیں ہوں گے تو اپیل کیسے فائل کریں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کا سیاست یا حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ہی یہ سیاسی انتقام کی کارروائی ہے۔ ان کے خلاف مقدمہ تفتیش کے تمام مراحل سے گزرا، پھر ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دیا۔ وفاقی وزیر اطلاع مریم اورنگزیب کا برطانوی نشریاتی ادارے کا انٹرویو، کہا چیئرمین پی ٹی آئی سے ریاستی تحائف کے بارے میں پوچھا گیا، وہ اپنے دفاع میں شہادت پیش کرنے میں ناکام رہے، انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ ان کے خلاف ٹرائل کورٹ میں مزید 4 مقدمات اور بھی ہیں۔ مردم شماری کے نتائج پر حکومت کے اتحادی سینیٹر ناراض، کامران مرتضی کا سینٹ سے واک آؤٹ، کہا بلوچستان کی آبادی 64 لاکھ کم کی گئی، صوبے کی سیٹیں 5 لاکھ بڑھ جاتی تو کیا ہو جاتا؟ وزیر قانون اور وزیر خزانہ کا جواب، کہا مشترکہ مفادات کونسل میں مردم شماری کی منظوری متفقہ طور پر دی گئی، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی موجود، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا بلوچستان میں آبادی کی شرح میں کمی نہیں، اضافہ ہوا، آئین کہتا ہے مردم شماری ہو جائے تو آئندہ انتخابات اسی کی بنیاد پر ہوں۔ رضا ربانی نے کہا الیکشن کمیشن بتائے کہ حلقہ بندیوں کے لیے کتنا وقت درکار ہے، انہیں چاہیے کہ 90 دن میں حلقہ بندیاں کر لیں تاکہ الیکشن وقت پر ہوں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے قائد جہانگیر ترین انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہونے کے حامی، کہا نئی حکومت کو نئی مردم شماری کی بنیاد پر منتخب ہونا چاہیے، الیکشن کچھ دن آگے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری مکافات عمل ہے، انہوں نے جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں، انہوں نے سب کو چور کہا لیکن اپنی تجوری ہیروں اور گھڑیوں سے بھری، بہت سے دوست رابطے میں ہیں، استحکام پاکستان پارٹی میں پورے پنجاب سے لوگ شامل ہوں گے۔ پیمرا ترمیمی بل، کراچی پریس کلب میں صحافیوں کے مریم اورنگزیب سے سخت سوالات، مریم اورنگزیب نے کہا جب تک آپ کا اعتراض ختم نہیں ہوگا کوئی قانون پاس نہیں ہوگا۔ 2002 کا پیمرا ایکٹ ڈکٹیٹر کا قانون تھا، 12 ماہ کا مشاورتی عمل مکمل ہونے کے باوجود سٹینڈنگ کمیٹی میں عمل جاری ہے، میں نے تنقید کو بھی خوش دلی سے قبول کیا ہے۔